نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك احباب گرامی، آج کی یہ عظیم الشان اور فقید المثال سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جو الحمدللہ اپنے آغاز کو اور اپنی ابتدا کو آپ کے سامنے ہماری اس آج کی کانفرنس میں ہمارے مہمان علماء کرام فضیلت الشیخ محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، محترم جناب حافظ نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، محترم جناب رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، محترم جناب ابو بکر سلطان یزدانی صاحب اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیے، جب تک بیٹھیں پورے وقار سے اور اس نیت کو ذہن میں لے کر بیٹھیں کہ میں نے نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے بیٹھنا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد ہے۔ میرا مقصد صرف اللہ کے دین کی باتیں اور امام کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو پہلو علماء کرام بیان فرمائیں گے ان کو سننا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ مجلس جو دین کے نام پہ قائم ہوتی ہے، یہ بڑی بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو تلاش کرتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے دین کی باتیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے نظر آئیں، اور تلاش کرتے ہوئے جب کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی ٹاؤن میں، کسی سٹی میں ان کو ایسا ماحول نظر آتا ہے تو وہ اپنے دوسرے جو ان کے زمیل ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ مسجد قباء ہے، نشاط کالونی ہے، لاہور کینٹ کا علاقہ ہے، یہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے پھر اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس پہ سکونت طاری ہوتی ہے، رحمت، اللہ کی فضل و کرم کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی مشغولیات کو قربان کیا اور ساری چیزوں کو قربان کر کے آج مسجد میں بیٹھ کر میری
اور میرے دین کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ جو یہاں پر دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کی مجلس میں اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ یقیناً سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم جب تک یہاں اس مجلس میں، اس مسجد میں بیٹھیں، اللہ کریم ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک سے ہم آج کی اپنی اس مجلس کا باقاعدہ باضابطہ آغاز کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس بڑی ہی باوقار ہے، بڑی ہی بارونق ہے، اس لیے خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پر ایک راہ مقرر کر، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اور اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن حکیم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم قاری سعد اکرم صاحب۔ تو تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں محترم جناب قاری صلاح الدین ایوبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله